السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اسپیشل۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ڈی جی سوشل ویلفیئر خواجہ سکندر ذیشان صاحب۔ خواجہ صاحب کیسے ہیں، کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اچھا خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ڈی جی سوشل ویلفیئر سے پہلے آپ کس ڈپارٹمنٹ میں رہے اور کس پوزیشن پہ رہے؟ جی میں نے اپنی سروس کا آغاز جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے کیا تھا۔ میں تقریباً 7.5 سال 2011 سے لے کے 2018 کے مڈ تک خیبر پختونخوا میں رہا۔ وہاں میں ڈفرینٹ اسائنمنٹس پہ رہا، اسسٹنٹ کمشنر پشاور، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ، ڈپٹی سیکرٹری ٹو چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اس کے بعد ڈی سی بنیر اور ڈی سی نوشہرہ۔ وہاں سے پھر میں بلوچستان میری تعیناتی ہوئی اور تقریباً 2.5 سال میں بلوچستان تھا۔ وہاں میں ڈی سی لسبیلا رہا، ڈی ایس کیبنٹ رہا، ڈی سی تربت رہا، اور پھر آخر میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ رہا کووڈ کے دنوں میں۔ وہاں سے پھر میں تقریباً 2021 میں پنجاب آ گیا، اور پنجاب آنے کے بعد میں سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی رہا۔ اس کے بعد میں ڈی جی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی رہا، اور پھر میری آخری اسائنمنٹ تھی ایڈیشنل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب۔ وہاں تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ گزارنے کے بعد ابھی پچھلے ماہ میری تعیناتی ہوئی ڈی جی سوشل ویلفیئر پنجاب۔ اچھا ڈی جی صاحب، آپ کی ورائٹی، آپ نے بڑے 3 صوبوں میں کام کیا اور بڑا آپ کو موقع ملا، تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈفرینس بتائیں کہ پنجاب، کے پی کے اور یہ جو بلوچستان، وہاں کی حکومتوں میں آپ کو کیا فرق نظر آیا، اور وہاں کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ بتائیں۔ جی چونکہ میرا اپنا تعلق لاہور سے ہے، اور یہ میرا ایک طرح کا پہلا تجربہ تھا کہ میں دوسرے صوبوں میں جا کے مختلف جو ہمارے ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں ان سے انٹریکٹ کر سکوں، تو بہت ہی ایک اچھا اور خوبصورت ایکسپیرینس تھا۔ خیبر پختونخوا میں لوگ آپ کو پتہ ہے بہت ہی ہاسپٹیبل ہیں، بڑے ویلکمنگ ہیں، بڑے چارمنگ لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے محنتی لوگ ہیں، تو اس حوالے سے بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا۔ وہاں کا بڑا ایگیلیٹیرین کلچر ہے، بڑی اوپن ڈور وہاں کا کلچر ہے اور سوسائٹی ہے۔ وہاں سیکھنے کا بہت موقع ملا، چونکہ سروس کے انیشیل ڈیز تھے، تو وہاں سرو کر کے یہ احساس ہوا کہ وہ لوگ اپنے کلچر سے، اپنی زبان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی زمین سے زیادہ کنیکٹڈ بھی ہیں۔ اور جہاں تک مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کا فرق ہے، تو چونکہ چھوٹے صوبوں میں شاید سٹرکچرز اتنے ڈیولپ نہیں ہیں اور سسٹمز اتنے ڈیولپ نہیں ہیں، تو وہاں پہ کام کرنے کا مارجن اسی لیے ہمیں بہت زیادہ مل جاتا ہے، اور خاص کر جب آپ سینٹر سے دور کہیں سرو کر رہے ہوتے ہیں تو رورل علاقوں میں یا دور افتادہ علاقوں میں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہیومن ریسورس کے حوالے سے آپ کو کافی مارجن مل جاتا ہے کام کرنے کا، تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ بلوچستان نارملی ہمارا یہ پرسیپشن ہے کہ شاید وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہتی ہے یا کوئی سیپریٹس والا معاملہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر بلوچستان ایک بہت ہی واسٹ ایریا پہ پھیلا ہوا، آپ کو پتہ ہے 44% وہ ہمارے ملک کا وہ ایریا ہے، رقبہ ہے، اور ڈائیورسٹی وہاں کی، جیوگرافی کی، وہاں کے ویدر کی، وہاں کے لوگوں کی، مطلب نارتھ میں جہاں آپ کو پشتون بیلٹس ملتی ہیں، وہیں سے سینٹر سے نیچے جیسے آپ ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں آپ کو بلوچ بیلٹس کے اضلاع ملتے ہیں، تو بہت ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ، بہت خوبصورت صوبہ ہے، نیچر کے حوالے سے بھی، کلچر کے حوالے سے بھی، لوگوں کے حوالے سے بھی، اور بہت ٹیلنٹڈ اور بہت محنتی لوگ ہیں وہاں کے۔ تو وہاں سرو کرنے کے بعد، ان 2 صوبوں میں سرو کرنے کے بعد، جتنے ہماری جنرلی بائسز ہوتے ہیں لوگوں کے جو کہ ڈفرینٹ مس نارمر سے یا نوشن سے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، یا سم ہاؤ بعض اوقات کچھ امیج ڈیولپ ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی میڈیا کی وجہ سے، تو وہ میرے بڑے شیٹر ہوئے، اور مجھے بڑا موقع ملا، چونکہ جب آپ اس طرح کی اسائنمنٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ڈائریکٹ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ وہاں پہ کلچر کو، لوگوں کو دیکھ سکیں اور ان ریئل سینس وہاں کے پرابلمس کو اسیس کر سکیں اور جان سکیں۔ سو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس۔ اچھا، جب آپ پنجاب میں آئے ہو، اب خاص طور پہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، تو آپ نے مستقبل کے حوالے سے کیا منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اور کون کون سے پروجیکٹ میں آپ کام کر رہے ہیں؟ جی سوشل ویلفیئر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، ابھی اسی ہفتے میں ہم نے ہمت کارڈ کا اجرا ہوا ہے، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف ہمت کارڈ کا اجرا ہوا ہے، اور یہ ایک اپنی نوعیت کا بڑا خاص پروگرام ہے، بڑا خاص انیشیٹو ہے، جس میں وہ افراد بام معذوری جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو کیٹر فور کیا گیا جو کام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔
تو یہ اس لیے اپنی نوعیت کا ایک خاص پروگرام ہے کہ یہ کیٹیگوریکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی قسم کی نوکری یا کسی بھی قسم کا کام نہیں کر سکتے. تو عمومی طور پہ کچھ جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز آتے ہیں وہ جنرلی اگر لیٹ سے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہوتے بھی ہیں تو اس میں کبھی بھی یہ سیگریگیشن یا ایکسکلوسیو لیس نہیں کی گئی کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کام کر ہی نہیں سکتے اور وہ اپنی فیملیز پہ یا اپنے لوگوں پہ یا بریڈ ارنرز پہ 100% بوجھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے, یہ لانچ ہو چکا ہے. یہ 2.5 ارب روپے کی اسکیم ہے, ابھی اس کی ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے. الحمدللہ گزشتہ 3 دنوں میں تقریباً 14,000 کے قریب جو کارڈز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. اس کے پہلے فیز میں 40,000 لوگوں تک یہ بینیفٹ پہنچے گا, 10,500 روپے سمائی, اور پھر اگلے فیز میں 25,000 مزید لوگوں کو یہ دیا جائے گا. تو یہ پنجاب کی تمام تحصیلوں میں اس وقت یہ کام جاری ہے اور ہم بینک آف پنجاب کے تعاون سے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ فلیگ شپ پروگرام ہے جو آنے والے دنوں میں لانچ ہوگا, وہ بھی 1 ارب روپے سے زائد کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہم جو اسسٹیو ڈیوائسز ہوتی ہیں جس طرح ویل چیئرز ہو گئی, لمز ہو گئی, پروستھیٹک آرمز یا لمز ہو گئے, ہیئرنگ ایڈز ہو گئی ہیں, اس طرح کی اور جو بھی ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ہمارے افراد بام معذوری کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اس کے لیے 1 ارب روپے کی اسکیم آ رہی ہے, وہ بھی لانچ کی جا رہی ہے. اور پھر ایک کلیکٹیو میرجز کا پروگرام ہے جس میں پورے پنجاب میں وہ گھرانے یا وہ خواتین یا وہ بچیاں جو جن کے گھر والے شادی کی استطاعت نہیں رکھتے, تو 3,000 کلیکٹیو میرجز کا ایک پروجیکٹ ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے, جس میں شاید ایکسٹینشن بھی کی جائے. تو یہ تو کچھ فلیگ شپ پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے پروسیسز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. بیت المال کا سسٹم جو ہے اس کے لیے پورٹل ڈیولپ ہو چکا ہے. ہم پورے پنجاب میں جو ہمارے پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک کیمپین چلا رہے ہیں. ہمارے وومن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے جو ادارے ہیں صنعت زارز, ان کو ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم مارکیٹ سے لنک کر کے ماڈرن طرز پہ لے کے آئیں, تاکہ ہمارے جو بچے, جو خواتین, جو بیٹیاں وہاں پہ تربیت حاصل کرتی ہیں, ٹریننگز حاصل کرتی ہیں, وہ آگے ارننگ ہینڈ بن سکیں اور سکسیزفل انٹرپرینورز بن سکیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں. اچھا, پنجاب کی تقریباً 12 کروڑ آبادی ہے, تو ڈسیبل کے حوالے سے آپ نے رپورٹ تیار کری ہوگی کہ کتنے ٹوٹل ہیں, تو ان تمام تک پہنچے گا. ڈسیبل کی تھوڑی ڈیفینیشن بتا دیں, وہ کون کون سے اس میں ڈیزرو کرتے ہیں؟ جی, اس طرح سے کہ جو ہمارا ڈیجیٹل سینسس تھا اس کے مطابق تقریباً پنجاب میں 4.7 ملین کے قریب افراد بام معذوری ہیں, جس میں مختلف طرح کی ڈسیبلٹیز پائی جاتی ہیں. تو میجورٹی ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 میجر ڈسیبلٹیز میں: فزیکلی ہینڈی کیپ, ویژولی امپیئرڈ اور ہیئرنگ ڈسیبلٹی والے لوگ, اور جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں یا مینٹلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں جو زیادہ تعداد ہے, پریڈومیننٹ تعداد ہے, وہ فزیکلی ہینڈی کیپ لوگوں کی ہے جو کہ تقریباً 67% ہے, اور اس میں پھر 11% جو ہے وہ نابینا افراد کی تعداد ہے, اور اسی طرح باقی لوگ ہیں. تو ابھی جو ہمارا پروگرام لانچ ہوا ہے وہ تو ہمت کارڈ وہ صرف 65,000 لوگوں کے لیے آل اوور پنجاب ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹرکس میں ڈسٹرکٹ ویلفیئر ریہیبلیٹیشن یونٹس کا قیام کر دیا گیا ہے, جو ہماری کاؤنسل فار دا ریہیبلیٹیشن آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے, CRPD کے نام سے. اس کے تحت یونٹس بنے ہیں تمام اضلاع میں. ان یونٹس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں میں, اپنی اپنی تحصیلوں میں جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو کیٹر فور کریں, ان کو جس بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچے اور ان کا خیال کریں. تو چونکہ ابھی یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں چیزیں, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو جن کو سوشل ویلفیئر یا حکومت جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے اور ان کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بنے, تو انشاءاللہ ہم بنیں گے. اچھا, یہ جو ڈسیبل لاہور میں کر رہے ہیں احتجاج, ان کی تعداد تو تقریباً انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ 750 ہے, تو یہ ساروں ان کو بھی ہمت کارڈ ملیں گے؟ جی, اس طرح سے وہ دھرنا جو ہے یا ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ تقریباً 17 روز تک جاری رہا. ابھی الحمدللہ کل وہ وائنڈ اپ ہو گیا. تو وہ تقریباً کوئی 200-250 کے قریب لگ بھگ آن ایوریج ان کی تعداد ہوتی تھی. کبھی نمبر تھوڑے زیادہ ہو جاتے تھے, کبھی کم. اور ان کی جو ڈیمانڈس تھیں ان کو ہم نے کیٹر فور کر لیا. وہ تمام ان کے جو مطالبات تھے اس پہ ہم نے ایک مفصل رپورٹ بنا کے آگے حکومت کو بھجوا دی, اور انشاءاللہ اس پہ حکومت کارروائی بھی کر رہی ہے. اس میں جو ان کے 2 درینہ مطالبات تھے, ایک تو ڈیلی ویجز ان کے 664 جو ہیں 2022 کے بعد جو بھرتی ہوئے,
ان کو ون ٹائم ایکسٹینشن آلریڈی مل چکی ہے. ایک وہ چاہ رہے تھے جو ڈسیبلڈ پرسنس کوٹا ہے 3% کا, اس میں بلائنڈ پرسنس کے لیے 1% مختص کر دیا جائے, وہ بھی آلریڈی ہو چکا ہے. دوسرا ضلع کی سطح پہ میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے ڈسٹرکٹ یونٹس ہیں وہ فعال ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بہت ان کا امپورٹنٹ ایک مطالبہ ہے کہ جو اسپیشل ایسی پوزیشنز ہیں جو صرف نابینا افراد کے لیے, ان پہ بین ہٹا کے ان پہ ریکروٹمنٹ کی جائے. تو اس سے متعلق بھی سمری جو ہے وہ موو کی جا چکی ہے سرکار کو. تو اس کے علاوہ ہمارا ایک ایسا ویژن ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیشلی وہ افراد جو کہ اوور ایج ہو چکے ہیں یا جو کام نہیں کر سکتے یا نوکری نہیں حاصل کر سکتے, ان کے لیے ہم ہمت کارڈ کی انالوجی پہ ایک ایسی فائنینشیل اسسٹنس کی اسکیم لائے جس میں ان لوگوں کو کور کریں اسپیشلی. اور آلریڈی جو ہمارا ایگزسٹنگ ریکارڈ ہے اس میں تقریباً 7,000 کے قریب بلائنڈ افراد جو ہیں وہ آلریڈی ہمت کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا ڈی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 3,000 شادیوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پروگرام دیا ہے اور اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے, تو یہ 3,000 خواتین جو شادیاں, اس کے لیے جو دولہا اور دلہن کا سلیکشن کیسے ہوگی؟ جی اس کا ایک پراپر کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی اس کو ہم اس کے رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کریں گے اور اس میں جو بیسک کرائٹیریا ہے وہ یہی ہوگا کہ اس کو پراپرلی ویریفائی کیا جائے گا. اگر تو وہ ڈیزرونگ ہیں تو ان کو رجسٹر کر کے اور آگے پروسیس کیا جائے گا. اور ڈیفینیٹلی چونکہ ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا تو شاید بیلٹنگ کے تھرو اس چیز کو ان 3,000 لوگوں کو چنا جائے. اچھا ان 3,000 کو اکٹھی ان کی یعنی شادی ہوں گی یا ہر ڈسٹرکٹ میں الگ الگ سے ان کے لیے سیمینار یا اس طرح کا پروگرام رکھ کے اس میں کیا جائے گا؟ جی اکٹھے کرنا تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا, فیزیبل بھی نہیں ہے. تو شاید وہ ڈویژن کی سطح پہ یا ضلع کی سطح پہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ جو نوجوان ہیں وہ ان کو یعنی ان کی اسکل کے حوالے سے جاب کے لیے اور مزید ان کے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جو آپ کے پاس کیونکہ کافی پلان ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں. جی پرٹیکولرلی اسکل ایجوکیشن جو ہے ہمارا وہ پرائم فوکس ہے خواتین کے حوالے سے. جو جس طرح میں نے عرض کی ہمارے صنعت زار ہیں, قصر بہبود ہیں, تو وہ ہر ضلع میں ایک ادارہ موجود ہے اور اس کا پرائم فوکس یہی ہے کہ جو خواتین ہیں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن یا جو بھی ووکیشنل ورک وہ کر سکتی ہیں ان کو تربیت دے کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد رکن اور فرد بن سکے اور اپنی فیملی کے لیے ایک ارننگ ہینڈ بن سکیں. تو اس حوالے سے کام ہمارا جاری ہے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو مزید کارآمد بنائیں. اچھا بیت المال کو کس طریقے سے یعنی سوشل ویلفیئر کے حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیں. بیت المال پہلے بڑے ٹریڈیشنل طریقے سے چلتا تھا. مینول اپلیکیشنز آ جاتی تھیں, ان کو مینولی پروسیس کیا جاتا تھا اور وہ بہت عرصہ جو ہے وہ ان کو پروسیس کرنے میں گزر جاتا تھا اور تب تک مطلب وہ جو اس کا مستحق ہوتا تھا اس کی ضرورت وہ گزر چکی ہوتی تھی. ابھی ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس کو آن لائن کر دیا. جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ آن لائن ہو گیا. ابھی مزید اس کے پورٹل کو ہم فعال بنانے کے لیے اس کو ہم ٹائم لائنز میں کنفائن کر رہے ہیں کہ اپلیکیشن ویریفیکیشن کا پروسیس جو ہے اس کو 15 دن میں پورا کیا جائے, پھر اس تک جو رقم پہنچنی ہے اس کو ٹائملی پہنچا جائے. اس کے علاوہ میجورٹی اگر آپ ڈیٹا کو انالائز کریں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ بیت المال میں لوگ اور کسی چیز کے لیے نہیں آتے تھے, لیکن تقریباً 80 سے 90% کے لگ بھگ لوگ صرف فائنینشیل اسسٹنس کے لیے آتے تھے. ہماری اب کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم مزید فعال بنائیں اور اس کے اس طرح کے استعمال لائیں کہ وہ فائنینشیل اسسٹنس سے ہٹ کے لوگ دوسری طرف آئیں. تو ابھی انشاءاللہ ہماری جو کونسل ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. جب وہ کونسل بن جاتی ہے تو کونسل کے اپروول کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بیت المال کو ہم بہتر طریقے سے فعال کریں گے. اچھا سوشل ویلفیئر پنجاب کا اس وقت بجٹ کیا ہو, اس کو امپروو کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے آپ نے کوئی تجاویز وزیر اعلیٰ کو دی؟ جی ابھی یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سوشل ویلفیئر کو ایٹ اے ٹائم 3 فلیگ شپ پروگرامز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ملے ہیں اور یہ بہت بڑے پروگرامز ہیں. یہ تقریباً 4.5 ارب سے زائد کے پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہماری ایسی اسکیمز ہیں جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں, وہ 25 کے قریب ہیں. 6 ہمیں اور نئی اسکیمز ملی ہیں. تو آلریڈی ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں. جو 6 نئی ملی بتا دیں ہمارے آگے. جو ہماری نئی اسکیمز ہیں اس میں کچھ ہمارے
ریہیبلیٹیشن تھی کچھ بلڈنگز کی، ایگزسٹنگ انفراسٹرکچرز کی، کچھ ہمارے نئے سینٹرز اسٹیبلش ہو رہے تھے اس کے حوالے سے ہیں. تو یہ مختلف اضلاع میں ہمارے کچھ سیگمنٹس تھے جن کے متعلق یہ اسکیمز تھیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے، تو مزید کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک ہمارا ادارہ ہے چمن کے نام سے، جو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے. تو وہ ابھی ہمارے پاس تقریباً لاہور میں، بہاولپور میں اور فیصل آباد میں. ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بنیں. اور اس کے علاوہ ہم، جس طرح میں نے عرض کی کہ ہم صنعت زاروں کو ریویمپ کر رہے ہیں، تو شاید اس کی ریسٹرکچرنگ کے لیے ہم ایک پورا پروگرام بنا کے وہ ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اس کی فنڈنگ کے لیے. تو یہ دو اس وقت ہماری مین پریورٹیز ہیں. تو باقی ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو پلان کریں گے. اچھا، سوشل ویلفیئر پنجاب کی اس وقت ٹوٹل اسٹرینتھ کیا ہے، اور مزید اسٹرینتھ کی آپ کو اگر ضرورت ہے تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہو؟ ابھی جو ہماری اپرووڈ اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 4200 کے قریب اس میں لوگ ہیں، جس میں افسران اور ملازمین تمام شامل ہیں. اور 2/3 کے قریب فیلڈ ہیں پوزیشنز، اور 1/3 تقریباً خالی ہیں. اور ضرورت بہرحال ہمیں ڈیفینیٹلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ضلع اور تحصیل لیول تک ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہر ضلع میں ہمارے ادارے موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان کو فعال بنانے کے لیے ہمیں HR کی اور انفراسٹرکچر کے امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہمارا ایک CRPD کونسل ہے، اس کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ہمارے افراد بام معذوری ہیں ان کے لیے ایک پورا وہ ایک سسٹم ہے جو ہم لانا چاہ رہے ہیں. تو وہ ایگزسٹنگ اسٹرکچر کے ساتھ شاید ممکن نہ ہو سکے، تو اس لیے ہم مزید ریکروٹمنٹ کے لیے جائیں گے. اچھا، آپ نے 3 صوبوں میں کیا، 3 صوبوں میں آپ نے بلوچستان اور KPK کے بھی وزراء اعلیٰ سے ملاقاتیں کی ہوں گی. تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز، ان میں اور ان میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا، اور یہ جو دن رات کام کرتے ہیں اس حوالے سے آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں. جی، اس طرح سے ہر علاقے کے اور ہر وقت کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اور حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مختلف قسم کے چیلنجز سے نمٹ رہی ہوتی ہے، اور اس کو سامنا ہوتا ہے. تو ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بہت ہی انسانیت کا درد رکھنے والی خاتون ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ایز اے ہیومن بینگ چیزوں کو دیکھا ہے. اور چیف منسٹر آفس کا حصہ رہتے ہوئے بھی ہم نے ہمیشہ یہ چیز دیکھی کہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں، وہ تمام پالیسیز جو کہ ڈائریکٹلی ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ہٹ کرتے ہیں جو کہ ولنریبل ہیں، جو کہ کمزور ہیں، اور جن کو حکومت کی آشیرواد کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے میرا خیال ہے کہ جو ہیڈ آف پروونس ہیں وہ ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ اور انسان دوستی کا جذبہ ان کے اندر ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے اس صوبے کی کہ اس طرح کی چیف منسٹر انہیں ملی. اچھا، آخر میں ہم نے 4-5 کویشچن چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا کام بڑا ہیکٹک اور بڑا مصروف، ہم جب بھی آتے ہیں آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو آپ فیملی لائف کو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی، بس یہ تو انتظامی ذمہ داریاں اور جو ہماری نجی ذمہ داریاں ہیں ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ فیملی بھی سمجھ لیتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں دفتری اوقات میں ہی اپنے کام کو پورا کروں اور باقی اپنا ٹائم فیملی کو دوں. تو وہ کبھی کبھی کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیملی کو ٹائم دوں ضرور. اچھا، شاعری پسند ہے تو اگر کس کی شاعری آپ کو پسند ہے؟ بس انفارچونیٹلی سننے کی حد تک تو بہت پسند ہے، لیکن یاد مجھے شعر نہیں رہتے. اور میوزک کس کا پسند ہے، یعنی گلوکار کون سا پسند ہے آپ کو، فیمیل میں اور میل میں؟ گلوکار بہت سے پسند ہیں، مطلب راحت فتح علی خان صاحب ہیں ہمارے، عاطف اسلم صاحب ہیں، اور آپ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں. تو چلتا رہے. اور فارغ وقت میں اگر کبھی آپ کو مل جائے، ویسے لگتا تو نہیں ہے، تو مل جائے تو کیسے اپنا ٹائم گزارتے ہیں؟ مجھے ٹریولنگ کا کافی شوق ہے. میں کوشش کرتا ہوں اگر کبھی بھی موقع ملے تو فیملی کے ساتھ میں ناردرن ایریاز کی طرف ضرور جاتا ہوں. ڈی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.